محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ. سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہو اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. بعد از حمد و صلات، درود و سلام آقا دو جہاں سید سروراں، ہادی کل، محبوب کل، ختم رسول، تیرے اور میرے پیارے عظیم کریم رحیم نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مقدس عظیم بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام. احباب ذی وقار، اس ماہ مقدس کے اندر حق و باطل کی پہلی عظیم جنگ، حق و باطل کا پہلا عظیم معرکہ، وہ معرکہ کہ جو اسلام کی بنیاد اور اسلام کی بقا کا سبب بنا، وہ عظیم معرکہ کہ جس کی بدولت اسلام اپنی طاقت، اپنی قوت کے ساتھ ابھرا اور پھر پوری دنیا پر چھا گیا. جنگ بدر جیسا عظیم معرکہ بھی اس ماہ مقدس میں ہے. مالک بے نیاز نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. فرمایا وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے دن اس حال میں کہ تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے. یاد رکھو، ہجرت مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 17 مہینے بعد، اور بعض نے 14 مہینے بعد، لیکن 17 مہینے بعد، اور بعض مورخین نے 1.5 سال لکھا ہے، اس کے بعد نبی علیہ السلام جب مکے کو چھوڑ کر مدینہ النبی علیہ السلام کو اپنا مسکن بنایا، اور وہاں پر پھر اسلام کی تبلیغ کے اثرات کچھ اس طرح نکلے کہ لوگ جو در جو اسلام میں آنا شروع ہو گئے، اور اسلام کی روشنی پھیلنی شروع ہو گئی. قریش مکہ، کفار مکہ نے جب اس منظر کو دیکھا کہ یہ جو منظر ہے کہ اسلام پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے اور اسلام کی روشنی دن بدن بڑھ رہی ہے، اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کیوں نہ کہ اتنا بڑا ایک حملہ کر دیا جائے، کیونکہ مسلمان ابھی تھوڑی تعداد میں ہیں، کم تعداد ہے مسلمانوں کی. اسپیکر جا کے باہر رکھتے.
مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، تھوڑی تعداد میں مسلمان ہیں، کیوں نہ ان پہ حملہ کر دیا جائے اور ہمیشہ کے لیے ان کو ختم کر دیا جائے۔ اب ایک چیز یہ ہے آپ کے سامنے، اور تھوڑی سی میں آپ کے سامنے رکھوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب صحابہ نے مکہ چھوڑا اور مدینے کی طرف ہجرت کی تو صحابہ اکرام ساتھ کچھ نہیں لے کے گئے تھے۔ یہی حقیقت تھی۔ ماں سوا اپنی ذات کے یا اپنی سواری کے یا بہت کم تعداد کے لوگ کچھ کھانے پینے کا سامان لے کے گئے، کیونکہ قریش مکہ نے تو بعض صحابہ کے بیوی اور بچوں کو بھی رکھ لیا کہ ہم نہیں جانے دیں گے۔ یہ ہے غربت و افلاس کہ اس حال میں میرے نبی کے صحابہ مدینے پاک کے اندر پہنچے ہیں کہ کسی کے بدن پر چادر نہیں، ایک چادر ہے کسی کے پاس، وہ بھی سطر باندھا ہوا ہے۔ اگر کسی کے پاس لباس ہے تو سر پہ چادر نہیں، اور کسی کے پاس چادر ہے تو پاؤں میں جوتے نہیں، اگر پاؤں میں جوتے ہیں تو سواری نہیں۔ یہ اسلام کی بنیاد یہ ہے، یہ اسلام کی بنیادی ڈھانچے کے اندر، بنیادوں کے اندر جن کی قربانیاں ہیں وہ یہ عظیم ہستیاں ہیں۔ اب کافروں نے یہ جب پلان کیا اور انہوں نے لشکر ترتیب دیا، اب وہ جو لشکر ترتیب دیا تھا قریش مکہ نے، وہ لشکر خالی ہاتھ نہیں تھا۔ انہیں قریش کے قبائل میں سے سب سے زیادہ طاقتور لوگ اس لشکر میں شامل کیے، جنگجو لوگ شامل کیے، سردار شامل کیے، اور اس حال میں کہ تیر، تلوار، زرہ، ڈھال، لباس، سواری، گھوڑے، اونٹ، لا تعداد، اور جب مدینے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پاک اور مقدس خبر پہنچی، میرے اللہ نے اپنے حبیب کو جب اس بات کی اطلاع فرمائی کہ پیارے حبیب دشمن جنگ کے لیے تیار ہے، اٹھو اور جہاد کا اعلان کر دو، میرے نبی نے اعلان فرمایا اور صحابہ کو جمع فرمایا۔ اب جن صحابہ کو جمع کیا ان میں سے اکثر تو وہ تھے جن کے پاس زرہ اور تلوار تو دور کی بات، پہننے کے لیے قمیض بھی نہیں تھے، بعض کے پاس، بعضوں کے پاس قمیض بھی نہیں تھے۔ اور اوزار چند نبی علیہ السلام نے جمع فرمایا اور اللہ نے اس نقشے کو کھینچا، فرمایا پیارے حبیب وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تمہارے پاس، تیرے غلاموں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں اللہ نے تو پھر بھی تمہاری مدد کی تھی۔ اس آیت کا شان نزول حالانکہ جنگ احد کے موقع پر ہوا، مگر اللہ نے یاد کرایا پیارے حبیب آج تو پھر جنگ احد میں 700 سے زیادہ ہو، آج تو پھر کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں، مگر بدر کو یاد کرو نا، جب کچھ بھی نہیں تھا، مگر کیا تھا؟
میرے نبی کے صحابہ کے اندر تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، اپنے اللہ پر بھروسہ تھا. اپنے اللہ پر بھروسہ تھا. تو پیارے حبیب کیا ہم نے پھر بدر میں مدد نہیں کی؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ منظر بڑا عجب تھا. ایک ہوتا ہے ذہنی طور پہ پہلے تیار ہو جاؤ، اور ایک بندہ تیار ہی نہ ہو. اب جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، میرے نبی پاک کے غلاموں نے میرے نبی کے پیغام کو قبول کیا، وہ تو ذہنی طور پہ یہ تھوڑا ہی تھا ہم جنگیں لڑیں گے اور ہم مریں گے یا مارے جائیں گے. اسلام وہ قبول کر لیا، مگر جب یہ اچانک یہ بلاوا آیا اور میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کیا کہتے ہو؟ قریش مکہ جنگ کرنا چاہتا ہے، وہ لڑنا چاہتا ہے. اب یہ تھا وہ منظر کہ جب حدیبیہ کے مقام پر ابو عمر بن سہل نے یہ جملہ کہا تھا نبی علیہ السلام کو، حدیبیہ کے مقام پر اس نے کہا تھا اے اللہ کے نبی، تو ان کی وجہ سے ہم سے دشمنی کرتا ہے؟ جو مختلف قبیلے، مختلف نسلیں، مختلف رنگ، جن کا قبیلہ ایک نہیں، رنگ ایک نہیں، نسل ایک نہیں، زبان ایک نہیں، علاقہ ایک نہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ایک تانا دیا، یہ کبھی بھی آپ کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، جن کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے تھے. اس وقت بھی نبی کے غلاموں نے جواب دیا تھا، اور جواب یہ دیا تھا عمر بن سہل تو مکے کا سفیر بن کے آیا ہے اور بیٹھا نبی کے دربار میں ہے، اگر پیغمبر اجازت دے تو ابھی تیرا سر کاٹ دیں گے. مگر آج مسجد نبوی کا ماحول ہے. میرے نبی نے صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ ارشاد فرمایا. مشورہ کیا کہتے ہو؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اب صحابہ اکرام علیہم رضوان ہم جیسے کوئی ہوتے، لوگ کہتے ہیں جی کاش ہم زمانے نبی میں اٹھائے جاتے. میں نے کہا وہ وہی تھے، ان کی عظمتیں تھیں جو زمانے نبی میں اٹھائے گئے. ہاں، یہ ان کے دھن جگرے تھے. جی ہم جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور ہم کہتے اس زمانے میں وہ ابو بکر و عمر عثمان و علی کا ہی زمانہ تھا. وہ وہی تھے کہ نبی علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کیا کرنا چاہیے، اب صحابہ نے یہ تو نہیں کہا کہ جی یا رسول اللہ دیکھیں ہم لٹ پٹ کے تو پہلے آئے ہیں، مکہ چھوڑ کے آئے ہیں، نہ ہمارے پاس اپنے ابھی گھر ہیں، ہمارے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، اور اب دیکھو ہم نے ابھی کوئی کیا دیکھا، مدینے آئے ہیں ابھی تو نہ روٹی کھانے کے لیے، اور آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. صحابہ نے یہ تو نہیں کہا. صحابہ نے ایک جملہ کہا تھا، وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہم سے نہ پوچھیں کیا کرنا ہے، آقا آپ حکم ارشاد فرمائے ہم کیا کریں. آپ حکم ارشاد فرمائیں ہم کیا کریں. دوسری جملہ میرے نبی نے فرمایا قریش مکہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، لڑنے کے لیے. تو صحابہ نے یہ تو نہیں کہا جی وہ بڑے امیر ہیں، وہ تو بڑے وڈیرے ہیں، بہت طاقت ہے ان کے پاس، تو ہم کیسے لڑیں گے، ہم کیسے لڑیں گے. نہیں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو فقط مکے کے قریش ہیں، اگر ساری دنیا کے کافر بھی آ جائیں گے ہم محمد کے غلام ٹکرا جائیں گے. پھر میرے نبی نے فرمایا کوئی تو بات کرے.
میرے نبی کے غلام کھڑے ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ کیا آپ حق کے ساتھ نبی بن کے آئے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں۔ فرمایا جس دین کو ہم نے قبول کیا وہ دین سچا دین ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں۔ کہا جس رب کو ہم مانتے ہیں وہ رب سچا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں۔ آقا جب اللہ بھی سچا، رب کا نبی بھی سچا، دین بھی سچا، پھر ہم پہ اعتماد کر، ہم سچے دین کے لیے گردنیں کٹا دیں گے، کافروں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ ہم نے تو قبول ہی اس لیے کیا ہے کہ جب تیری زبان سے سنا ہے کہ وہ سب سے بڑا طاقتور ہے، تیری زبان رسالت پہ سن کے ہم نے رب کو بھی مانا ہے، رب کے دین کو بھی مانا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر ایک غلام کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ تو نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے منو سلوہ بھی کھایا، جی منو، ہر فرمائش بارگاہ نبوت میں پیش کرتے رہے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور درخواست کرتے، وہ پوری ہوتی رہی۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ بے ان کو کہو وہ سامنا جو علاقہ ہے نا وہ فتح کرنا، جنگ کرنی ہے، نعمتیں آخر کھائی ہیں، چلو۔ قوم موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا اے موسیٰ تو لڑے تیرا رب لڑے، ہم نہیں طاقت رکھتے لڑنے کی۔ اور عذر کیا پیش کیا تھا؟ وہ عذر قرآن نے انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی وہ تو بڑے طاقتور ہے۔ اور جب وہ چلے گئے نا، چلے گئے، اللہ نے کہا موسیٰ اب تو ان کو چلے جائیں، اب تو وہ چلے بھی گئے۔ اور وہ قوم موسیٰ جنہوں نے صرف لنگر کھانا سیکھا تھا وہ ڈرتے رہے، ان کا نا وہ ہوں گے اندر، ہو سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ ان کو کہہ دو تم سجدہ کر کے دروازے میں داخل ہو جانا، اللہ تمہیں فتح عطا کر دے گا۔ مگر وہ قوم بدنصیب تھی۔ لیکن صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ تو نہیں ہیں، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم قوم محمد عربی ہیں، ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم سب کچھ لٹائیں گے اور کٹائیں گے، ہم نے تیری عظمت کے لیے سارے ظلم سہے ہیں، اور ہم نے دین جو قبول کیا ہے یہ فقط لنگر کھانے کے لیے نہیں، ہم نے دین جو قبول کیا ہے دین کو پھیلانے کے لیے۔ اور پھر یہ کل کتنے 313 کتنے تلواریں کتنے چند، بعض روایات میں 8 تلواریں ہیں، زرہ کوئی نہیں، ڈھال کوئی نہیں، نیزہ کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، چند اونٹ چند گھوڑے، چل پڑے مقام بدر کی جانب چلے۔ مقام بدر کی جانب جب چلے اور وہ مقام جہاں میدان بدر تھا، پہلے مشرقین نے آ کے ڈیرے لگائے، پختہ جگہ کا انتخاب کیا۔ جنگ کا اپنا دستور تھا، جہاں میرے نبی کے غلاموں کو جگہ ملی ڈیرا لگایا، وہ ایسی جگہ تھی جہاں گرد و غبار تھا، کچھ پتھر تھے، کچھ ریت تھا، جب ہوا چلتی وہ اڑتا تھا۔ بتقاضۂ بصری صحابہ اکرام نے جب یہ منظر دیکھا دلوں کے اندر بے چینی آئی۔ اب دیکھو اللہ کو اپنا دین اور اپنے نبی اور اپنے نبی کے صحابہ کتنے پسند ہیں۔ اب یہ جو بے چینی کی کیفیات تھی، اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب اس مقام پہ پہنچے
हुजूर के लिए एक अरीशा, एक साएदार जगह तैयार की गई। नबी अलैहिस्सलाम को बारगाहे रिसालत में अर्ज किया, आका यहां तशरीफ रखें। मेरे नबी ने अल्लाह के हुजूर दुआ की, मालिक बेनियाज, ये मुट्ठी भर गुलाम मैं लेके आ गया हूं, मदद करना तेरा काम है। अब अल्लाह ने बारिश भेज दी, बारिश बरसी, रेत जम गया। सहाबा ने हाउस बना के ना पानी जमा कर लिया, पानी जमा कर लिया, जानवरों ने भी पिया। और अल्लाह कुरान में कहता, वो जो बारिश थी ना, बारिश तो होती है ना, बारिश होती है, लेकिन उस बारिश के लिए अल्लाह का कुरान क्या कहता है? फरमाया, प्यारे हबीब, ये देखने को बारिश है, हकीकत में तेरे गुलामों के दिलों की तस्कीन इसके अंदर है। हाँ, इस बारिश के अंदर तेरे गुलामों के दिलों की तस्कीन है। और फिर हुआ भी ऐसे, जब बारिश बरसी, सहाबा के दिलों को सुकून आ गया। और मेरे नबी ने जब दुआ से फारिग हुए, मेरे नबी ने बिशारत सुनाई, फरमाया, मेरे गुलामों तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह तुझे कामयाबी अता कर देगा। सारे टोले टिल मार के जुमला कहते हैं। नबी ने दुआ की और सहाबा को फरमा दिया, मेरे सहाबा मुबारक हो, तुम्हें फतह मिलेगी। यही है बात। अब ये क्या है? दूसरी तरफ अकीदा क्या कौम के अंदर डाल दिया, नबी को पता ही कुछ नहीं। ये तो शिरक है। ये बरेलवी सारे मुशरक है जो ये कहते हैं नबी कल की बातें बता सकता है, जो ये कहते हैं कि नबी गैब जानता है। ये मुशरक हो गए। तू कहे तो ठीक है और हम कहें तो गलत है, तू अपनी तर्ज में कहे तो ठीक है, हम नबी की मोहब्बत में कहे तो गलत है। वाह तेरे में कुर्बान। और मेरे सुनने वाले भी कहते हैं हाँ नहीं गलत ठीक है, गलत ठीक है। मैं इसलिए कहता हूं हमारी सुन्नी कौम जाग जाग, इस दिमाग पे सिर्फ लंगर को सवार न कर, अपने अकीदे को भी देख। हमारा भी अकीदा यही है कि नबी बिजाते खुद नहीं जानते, अल्लाह ने अपने हबीब को कयामत तक का इल्म अता कर रखा है। अल्लाह की अता से जानते हैं, अल्लाह की अता से जानते हैं। अल्लाह ने अपने हबीब को यह इल्म अता कर रखा है। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये जुमला इरशाद फरमाया तो फिर कुरान क्या कहता है इस बारे में? जंगे बदर के तस्करे को करते हुए कुरान कहता है कि वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। फरमाया जब तुम बेसरो सामान थे तो फिर क्या हुआ? अल्लाह से डरो के और तुम शुक्र अदा करो। इस तक़ूलु लिल मुमिनीना अल्लन यकफियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति अलाफ। फरमाया ए महबूब, उस वक्त जब आपस में चेमा गोइयां होती थी, क्या मुसलमान ये इस बात को नहीं जानते कि मुसलमानों के लिए मुसलमानों का रब ही काफी है? आज पूरी दुनिया के मुसलमान इसलिए डरते हैं हम हार जाएंगे कुफर से। मगर याद रखो, बदर के सहाबा की जिंदगी अपने सामने रखो। उनके किसी के पास ढाल नहीं, किसी के पास खंजर नहीं, किसी के पास तलवार नहीं, किसी के पास सवारी नहीं, फिर भी आए क्योंकि तवक्कुल अपने अल्लाह पर था। और यह वाकया रमजान में हुआ जब मदीने से सहाबा चले ना, बाज सहाबा ने रोजा रखा, बाज ने रोजा नहीं रखा था, क्योंकि सफर की आयत आ चुकी थी कि हालत सफर में रोजा तर्क कर सकते। बाज सहाबा ने नहीं रखा, सफर था, और बाज ने। और जब वहां मुकामे बदर पे पहुंचे, अब जिन्होंने रोजा रखा था वो एक बशरी तकाजा था, एक थकावट,
کمزوری بیٹھ گئے، جن کا روزہ نہیں تھا، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ خیمے لگاؤ۔ ان صحابہ نے محنت کے ساتھ جن کا روزہ نہیں تھا خیمے لگائے، جو کام تھے کرنے والے سب کیے۔ جب افطار کا وقت ہوا نا، سارے بیٹھ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا آج کے دن کی خصوصیت یہ ہے کہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا وہ روزے داروں سے بھی زیادہ ثواب پا گئے ہیں۔ جنہوں نے آج روزہ نہیں نہ رکھا وہ روزے داروں سے بھی زیادہ ثواب پا گئے۔ علماء نے وجہ لکھی ہے، ثواب ان کو نبی نے کیوں زیادہ عطا کر دیا؟ یہ میرے نبی کا اختیار تھا، جس کو چاہے جتنا عطا کر دے۔ دوسرا فرمایا دین متین کے لیے جو نکلتے ہیں، کیونکہ ان صحابہ نے روزہ ترک کیا، بعد میں قضا بھی کیا جو گئے، لیکن اس دن جو روزہ ترک کیا نیت کیا تھی؟ دین کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، دین کے لیے۔ تو اسلام کے لیے جو بندہ محنت جد و جہد کرتا ہے، اللہ اس کے تھوڑے عمل کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اور اللہ فرمایا کہ اے میرے حبیب اپنے صحابہ سے، اپنے غلاموں سے یہ بات کر کے ہم نے بدر کے اندر 3000 کا لشکر نہیں بھیجا، 3000 کا لشکر۔ اور پھر فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة۔ حبیب جب تم نے صبر کیا، تقوی اختیار کیا، پھر اللہ نے 5000 کا لشکر بھیجا۔ اور بدر کا میدان پتہ کیسا تھا؟ میرے نبی علیہ السلام کے لیے جب عریشہ تیار ہوا نا، آقا علیہ السلام مصلی پہ بیٹھے، حضرت سیدنا ابو بکر پاک فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے دعا کے لیے، اور آقا علیہ السلام نے اس قدر بلند کیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر چادر تھی، وہ چادر گر گئی، وہ چادر گر گئی۔ حضرت ابو بکر پاک فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام گریہ زاری کے ساتھ بارگاہ الہ کے اندر دعا مانگ رہے تھے، اللہ آج یہ مٹھی بھر میں تیرے بندگان خدا لے کے آیا ہوں، اللہ تو ان کی مدد نہ کرے گا تو کون کرے گا؟ میرے مالک آج ایک طرف تیرے ماننے والے ہیں، ایک طرف تجھے جھٹلانے والے ہیں۔ آج مالک تیری ربوبیت کا امتحان ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جنگ بدر، معرکہ بدر اللہ کی وحدانیت کی دلیل اور اللہ کی قدرت کا مظہر بھی تھا۔ اور پھر اس عظیم معرکے میں آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر پاک عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو جب بشارت دے دی ہے، پھر بھی اس قدر؟ میرے نبی نے وہی بات کی جو اکثر میرا نبی فرمایا کرتا تھا۔ وہ کیا تھی؟ میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، جنگ بدر کا واقعہ مزید اگلے جمعے میں انشاءاللہ جو ہمیں اس سے ایک سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ جب دین کا کام کرنا ہو نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، نیت میں قلت اور کثرت کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے بڑی جگہ پہ اہل ایمان تھوڑے ہی تھے، اہل ایمان وہ کثیر پر غالب ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ تمہاری نیت اور ارادہ ٹھیک ہو، اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے۔ دوسرا واقعہ، حالات جتنے بھی کٹھن ہوں اور مشکل ہوں، کبھی دین کا کام چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ یہ سمجھ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات بڑے کٹھن ہیں جی، کیا کریں جی، اب حالات ایسے ہیں، کبھی مالی حالات کا رونا اور کبھی معاشی حالات کا اور کبھی انتظامی حالات کا۔ یاد رکھو اسلام نے جو درس دیا ہے وہ درس کیا ہے؟ وہ سن لیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ اسلام کے ماننے والے جدھر ہوا کا رخ ہو ادھر جائیں، بالکل اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اگر یہ مزاج ہوتا تو اصحاب بدر عرض کرتے یا رسول اللہ
ہوا کا رخ ٹھیک نہیں ہے، کثرت ان کی ہے، کچھ دن انتظار کرتے ہیں۔ اور کربلا میں حسین یہ کہتا حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ بدر کے اندر نبی کے غلاموں نے بھی حالات کا رونا نہیں رویا، اور کربلا میں نبی کی اولاد نے بھی حالات کا رونا نہیں رویا۔ بتایا ہے جو اللہ رسول کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ حالات کے ساتھ نہیں چلتے، حالات کو اپنے ساتھ چلاتے ہیں۔ مسلمان کی تو عظمت ہی یہ ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا کر دے کہ حالات مجبور ہو جائیں ان کے ساتھ چلنے کے لیے۔ اسلام کا یہ کوئی طریقہ نہیں، چونکہ اور چنانچہ کا طریقہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام ایک ہی بات کرتا ہے کہ تم میرے ماننے والے ہو، ایسا ماحول برپا کر دو کہ ساری دنیا کے نظام تمہارے نظام کے تابع ہو جائیں، ساری دنیا کی قوتیں تمہاری قوت کے تابع ہو جائیں۔ اور اس کی مثال معرکہ بدر ہے۔ وہ کافر جن سے چھپ چھپا کے نبی کے غلام مکے سے نکلے تھے، مگر جب بدر کے مقام میں آئے چھاتی تان کے آئے، کہا وہاں جو ہم چھپے دین کا نظام اور مزاج یہ تھا، آج دین کا مزاج یہ ہے جھکنا نہیں ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اللہ کی الوہیت کا اعلان کریں گے۔ یہ مزاج ہے اسلام کا۔ بھائیو، میری اور تیری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم سدا حالات کا رونا روئیں گے؟ جی، مسلمان پچھلے کم از کم 200 سال سے حالات کا رونا رو رہا ہے، حالات نہیں حالات، اور پاکستان 70 سالوں سے رو رہا ہے حالات کا رونا۔ یاد رکھو، جب بدر کے لیے صحابہ چلے، میں نے شروع میں ابتدا میں گفتگو اس لیے کی کہ ان کے پاس تو کھانے کے لیے مٹھی بھر، باز کے پاس کھجور بھی نہیں تھی۔ جی، انہوں نے تو رونا نہیں روا ہے کہ ہم کیسے ان سے لڑیں، ہمارے پاس روٹی کھانے کے لیے ہے کوئی نہیں، اپنی قوم کو آٹا دینے کے لیے ہے کوئی نہیں، ہم کیسے لڑیں؟ یاد رکھو، اسلام کے لیے جب، اور پھر جب بدر سے واپس لوٹے صحابہ، پتہ کتنا سامان ہتھی آیا؟ وہ جو مال غنیمت اکٹھا ہوا، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان کے گھروں کو اللہ نے دولت سے بھر دیا تھا۔ ہاں، وہ مال غنیمت جو پھر اکٹھا ہوا، پھر نبی پاک نے صحابہ میں تقسیم کیا، اور بعض صحابہ نے پھر اس سے آگے تجارتیں کی، اور پھر ترقی ہوئی، اور پھر اس کے بعد اسلام کس آب و تاب سے چمکا، کوئی ہے اندازہ آپ کو؟ اس لیے حالات کا رونا چھوڑ دو، یہ کہنا چھوڑ دو حالات ٹھیک نہیں۔ حضرت، ہم کیسے مسلک کا کام کریں، ہم کیسے اپنی بات آگے رکھیں، ہم کیسے بات کریں؟ یاد رکھو، میں اکثر کہتا ہوں اور میں برملا کہتا ہوں، ہم اہل سنت کے لیے بڑے سارے چیلنج ہیں۔ ہمیں ہر طرف سے گھیرا گیا ہے، الہاد کا، کفر کا، نظریات کا، باطل عقائد کا، بہت سے نظریے۔ اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہوگا، ذہنی طور پہ، قلبی طور پہ، روحانی طور پہ، ایمانی طور پہ۔ تیار کب ہوگے؟ بغیر سیکھے نہیں۔ اس کے لیے آپ کو دین کا علم لینا ہوگا، علم کا حصول چاہیے ہوگا، اس کے لیے کچھ سیکھنا ہوگا۔